اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان واقعات سے مطلع ہو کر تمام عرب میں پرجوش و جادو بیان خطیب پھیلا دیے کہ وہ اپنی تاثیر شعر تقریروں سے قبائل عرب کو جنگ میں شریک ہونے کے لیے آمادہ کرے۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ تھوڑے ہی عرصے میں دارالخلافت کی طرف جنگ آزما بہادروں کا ایک طوفان امنڈ آیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ عہد صدیقی سے حوازن کے عامل تھے۔ انہوں نے اپنے اثر سے 1000 آدمی بھیجے، جن میں سے ہر ایک تیغ و تپنگ کا ماہر تھا۔ عرض پوشت توقع سے زیادہ فراہم ہو گئی، لیکن سب سے زیادہ دقت یہ تھی کہ اس عظیم الشان لشکر کی سربراہی کے لیے کوئی شخص موزوں نظر نہ آتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے درخواست کی گئی کہ انہوں نے بھی اس بوجھ کے اٹھانے سے انکار کر دیا۔ عوام کے اصرار سے خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تیار ہو گئے، لیکن اہل رائے صحابہ رضی اللہ عنہ مانے ہوئے کہ آپ کا جانا کسی طرح مناسب نہیں ہے۔ لوگ اسی ششپنج میں تھے کہ دفعتاً حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے اٹھ کر کہا کہ میں نے پا لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کون؟ بولے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ تمام حاضرین اس انتخاب پر جم اٹھے اور سب نے متفقہ طور پر تائید کی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نہایت بلند پایہ صحابی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں تھے۔ اس کے ساتھ بہادری اور شجاعت میں بھی بے نظیر تھے۔ تمام فوج نے ان کی سفر سالاری کو نہایت پسندیدگی اور پرخر کی نگاہ سے دیکھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو سپہ سالار کے لحاظ سے مجبور ہو کر منظور کیا اور ہر قسم کی ہدایتیں اور نشے و فراز سمجھا کر رمزگاہ کی طرف کوچ کرنے کی اجازت دے دی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اپنے لشکر کو آراستہ کر کے منزل بمنزل طے کرتے ہوئے صلبہ پہنچے۔ یہاں 3 ماہ تک قیام رہا، پھر وہاں سے چل کر مشراب میں خیمہ ہوئے۔ حضرت مسنہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ مقام ذی قار میں 8000 نمبرد آزما سپاہیوں کے ساتھ ان کی آمد کا انتظار کر رہے تھے، لیکن زندگی نے وفا نہ کی اور وہ اپنے بھائی کو سپہ سالار اعظم سے ملنے کی ہدایت کر کے راہی عالم جاویدہ ہوئے۔ انہوں نے حسب ہدایت مشراب میں آ کر ملاقات کی اور حضرت مسنہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے جو ضروری مشورے دیتے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے بیان کیے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے مشراب میں اپنی فوج کا باقاعدہ جائزہ لیا، جو کم و بیش 30,000 تھی۔ پھر میمنہ و میسرہ اور رسد کی کیفیات سے دربار خلافت کو مطلع کیا۔ وہاں سے حکم آیا کہ مشراب سے آگے بڑھ کر قادسیہ پر اسی طرح مورچے جمائیں کہ پشت پر عرب کے پہاڑ ہوں اور سامنے دشمن کا ملک ہوں۔ چنانچہ وہ یہاں سے روانہ ہو کر عزیب میں اجمیوں کے مخزن پر قبضہ کرتے ہوئے قادسیہ پہنچے اور مناسب موقع پر مورچے جما دیے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے لڑائی شروع ہونے سے پہلے سرداران قبائل میں سے 14 نامور اشخاص منتخب کیے اور انہیں سفیر بنا کر میدان روانہ کیا، تاکہ شاہ ایران کو اسلام یا جزیہ قبول کرنے کی دعوت دے۔ چنانچہ انہوں نے اسلام پیش کیا اور طرفین میں بڑی رد و قدر ہوتی رہی۔ آخر میں مسلمانوں نے کہا اگر تم اسلام نہیں قبول کرتے تو ہم اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئی یاد دلاتے ہیں، ایک دن تمہاری زمین ہمارے تصرف میں آئے گی۔ مسلمانوں کی صاف بیانی پر عزمناک ہو کر مسلمانوں کی اس دلیری پر جلا کر خاک منگوا کر کہا لو یہ تم کو ملے گا۔ حضرت ابن بن سعد مادی کرب رضی اللہ عنہ نے اس کو اپنی چادر میں لے لیا اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور ان کے سامنے رکھ کر کہا فتح مبارک ہو، دشمن نے خود اپنی زمین ہم کو دے دی۔ عرض سفراء واپس آ گئے اور جنگ کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ اجمی سپہ سالار رستم نے بھی، جو ثابتہ میں مقیم تھا، اپنی فوج کو آگے بڑھا کر قادسیہ میں ڈیرے ڈالے۔
رستم کی فوجیں قادسیہ پہنچی تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے ہر طرف جاسوس پھیلا دیے کہ دشمن کی نقل و حرکت سے ہر وقت مطلع کرتے رہیں۔ نیز علیم کی فوج کا رنگ ڈنگ، لشکر کی ترتیب اور پڑاؤ کی حالت دریافت کرنے کے لیے فوج افسر متعین کر دیے۔ اس میں کبھی کبھی دشمن کا سامنا بھی ہو جاتا تھا۔ چنانچہ ایک دفعہ رات کے وقت علیم کے کیمپ میں گشت کر رہے تھے، ایک جگہ ایک بیش بہا گھوڑا دوڑا دیکھا تو تلوار سے باغ دوڑ رکاوٹ کر اپنے گھوڑے کی باغ ڈول ان سے نکالی اور اٹکا لی۔ لوگوں نے ان کا تعاقب کیا تو ایک سپاہی کو قید کر کے لڑتے بیڑتے سانپ نکل آئے۔ قیدی نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے سامنے آ کر اسلام قبول کیا اور اجمی فوج کے بوجھ سے راز بیان کیے۔ عرصہ تک صرف اسی قسم کی جھڑپ ہوتی رہی اور کوئی باقاعدہ جنگ پیش نہ آئی۔ رستم قصداً جنگ سے جی چراتا تھا۔ اس نے ایک دفعہ پھر صلح کی کوشش کی اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اس کی خواہش پر متعدد سفارتیں روانہ کیے۔ آخری سفارت میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بھیجے گئے، لیکن مصالحت کی کوئی صورت نہ نکلی۔ رستم کو ناکامی ہوئی تو اس نے غضبناک ہو کر کہا، کل تمہاری فوجیں تہ و بالا کر ڈالوں گا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے واپس آ کر رستم کا معقولہ بیان کیا تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے بھی جوش و خروش کے ساتھ مسلمانوں کو تیاری کا حکم دے دیا۔ رستم اس قدر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ پر غضبناک ہو گیا تھا کہ اس نے اسی وقت فوج کو کمر بندی کا حکم دے دیا اور دوسرے روز صبح کے وقت درمیان کی نہر کو عبور کر کے میدان جنگ میں سپارہ ہوا۔ دوسری طرف حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا لشکر بھی تیار تھا۔ مشہور شعراء اور پرجوش خطیب رزمیہ اشعار اور جادو اثر تقریروں سے تمام بہادر سپاہیوں کے شجاعانہ ولولے بڑھکا رہے تھے۔ اس کے ساتھ کاریوں کی خوش الحاپی اور جہاد کی آیتوں نے جنت کے عاشقوں کو بے تاب کر رکھا تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے قاعدہ کے مطابق اللہ اکبر کے 3 نعرے بلند کیے اور چوتھے پر جنگ شروع ہو گئی۔ گویا خود ارکن النساء کے عارضہ میں مبتلا ہونے کے باعث عام فوج کا ساتھ نہ دے سکے اور حضرت خالد بن ابن ارطفا رضی اللہ عنہ کو مقام بنا کر میدان جنگ کے قریب جو قصر تھا اس کے بالاخانہ پر رونق افروز ہوئے۔ تاہم فوج کو لڑاتے خود تھے۔ جس وقت جو حکم دینا مناسب سمجھتے تھے پرچوں پر لکھ کر اور گولیاں بنا کر حضرت خالد رضی اللہ عنہ کی طرف پھینکتے اور جاتے تھے اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ انہی کی ہدایتوں کے مطابق موقع بموقع لڑائی کا اسلوب بدلتے جاتے تھے۔ ایک دفعہ ایرانی ہاتھیوں کے ریلے سے قریب تھا کہ بجیلہ کو مدد پہنچائے۔ پھر جب کالی آندھی نے اس طرف رخ کیا تو قبیلہ عتیم کو جو نیزہ بازی اور قدر اندازی میں کمال رکھتے تھے کہلائے بھیجا کہ تمہارا کمال ہاتھیوں کے مقابلے میں کیا ہوا۔ یہ سن کر انہوں نے اس جوش سے تیر برسائے کہ دفعتاً جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ عرض تمام دن اسی زور کا کارن ہوا۔ شام ہوئی تو دونوں فریق اپنے اپنے پڑاؤ میں واپس آئے۔ قادسیہ کا یہ پہلا معرکہ تھا جس کو عربی میں یوم الارماس کہتے ہیں۔